معاشرے میں ایسے بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جن کا ٹھکانہ غیر محفوظ سڑکیں، فٹ پاتھ اور کچرے کے ڈھیر ہیں۔ اقوام متحدہ ان بچوں کو اسٹریٹ چلڈرن کا نام دیتی ہے۔ ان بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پاکستان کے ہر فرد کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ ان بچوں کی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔ ہر سال 12 اپریل کو پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی اسٹریٹ چائلڈ کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی دن منانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کے اس پہلو پہ لوگوں کی توجہ مرکوز کرائی جائے، کیونکہ جب تک سماجی مسئلے کی تعریف یہ ہے کہ اس کے لیے ایک رائے ہموار نہیں ہوگی، لوگ اسے سماجی مسئلہ نہیں سمجھیں گے، تو اس کے لیے کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیں کراچی میں کوئی 900 سے زیادہ مقامات ہیں، سگنلز ہیں، نہاری ہوٹلز ہیں جہاں بچوں سے بھیک منگوائی جا رہی ہے، اور اس کو ابھی تک ریاست کے ادارے جو ہیں، پولیس ہے، انتظامیہ ہے، سندھ حکومت ہے، اس میں ناکام رہی ہے کہ کراچی سے بیگری کو جیسے جرائم کو جو کہ مدر آف کرائم ہے اس کو ختم کیا جائے، جو کہ اسٹریٹ چلڈرن سے جڑا ہوا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ایسے بچوں کی تعداد 12 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ دنیا بھر میں ان کی تعداد 15 کروڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان بچوں کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ان میں سے زیادہ تر فٹ پاتھ، پارک یا مزارات کے ارد گرد سوتے ہیں۔ یہ بچے عام طور پر سڑکوں، ریلوے اسٹیشنوں کے پلیٹ فارمز، پلوں کے نیچے، قبرستانوں، کھلے میدانوں اور کچی آبادیوں وغیرہ میں رہتے ہیں۔ آج میرے ماں باپ ہوتے تو میں بھی اپنے گھر میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اس لیے میں یہ نہیں چاہتا میری طرح کوئی دوسرا سڑک میں گھومے، اور جو اچھے لوگ، جو جتنے بھی ماں باپ ہے، جتنے بھی بہن بھائی ہیں، ان کو اپنے لڑکوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، حفاظت سے، گھر سے بھاگنا نہیں دینا چاہیے، ان کو مدرسہ میں داخل کرانا چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی کام کر لیتے ہیں، چوری بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھی نشہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ دنیا بھر میں ان بچوں کے مسائل تقریباً یکساں ہیں۔ بھوک، تحفظ کی تلاش اور زندگی سے لڑتے رہنا ان سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ منشیات کا استعمال اور جنسی بہرا روی ان کی روح تک کو گھائل کر دیتی ہے۔ یہ بچے کون ہوتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ کراچی اور ملک کے دیگر حصوں میں ان کی کیا تعداد ہے؟ ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ ان کے مراکز کہاں کہاں واقع ہیں؟ ان کے سرپرست کون ہوتے ہیں؟ ان کے مسائل کیا ہیں؟ کیا ان کی فلاح و بہبود کے لیے سرکاری یا غیر سرکاری ادارے موجود ہیں؟ اور کیا ان کے دکھ سکھ اور احساسات کو سمجھنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب جانے بغیر ان کی بڑھتی ہوئی تعداد اور مسائل کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے اکثر بچے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خارش، جوؤں کی بھرمار، پرانی پیچش، پیٹ میں کیڑے پڑ جانا، تپے دق، مرگی، پھیپھڑوں، کان، ناک، حلق اور دانتوں کی سوزش، پرانے زخم، ہیپیٹائٹس اور سب سے بڑھ کر جنسی طور پر پھیلنے والی بیماریاں، بالخصوص ایڈز کا موذی مرض بھی انہیں اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ یہ بچے معاشرے کا عکس ہیں۔ ان بچوں کے بے تاثر چہروں کو دیکھ کر معاشرے کی تعلیم و تنظیم کی بھیانک شکل نظر آتی ہے۔ مسلسل اصلاح اور تعلیم کے ذریعے ان بچوں کو معاشرے کا مفید فرد بنایا جا سکتا ہے۔ ایک بچہ جسے انیشیٹر ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے سہارا دیا، اس کا کہنا ہے کہ میں اپنے جیسے دوسرے بچوں کے لیے یہی کام کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ نے موقع دے دیا، میں بری زندگی سے واپس آ گیا ہوں، اور میں اب دوسرے بچوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی زندگی خود بخود سنواریں، کیونکہ وہ ساری زندگی تو روڈ پہ نہیں رہیں گے، کسی دن ایک دن ایسا آئے گا ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گے یا کوئی ایسی چیز کھا لیں گے جس سے مر جائیں گے۔ کوشش تو میری بھی یہی ہے، 2-3 بچے ہیں میری نظروں میں جن کو بھی میں کہہ سکتا ہوں بھائی سدھر جاؤ، تو میں نے ابھی کافی ان لوگ کے اوپر کوشش کی ہے، تو ان میں سے ایک کو میں نے گھر بھی بھیجا۔